PNS طارق ملزم کلاس کاربیٹ جنگی جہاز کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک نائب صدر جودت یلماس نے بحری جہاز کی لانچنگ کی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت پاک بحریہ کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ بیلجیم منصوبہ پاکستان ترکی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں سنگ میل ہے۔ PNS طارق بیک وقت سمندر، زمین اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ترکی نائب صدر جودت یلماس۔ سینٹ نے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل 2023 منظور کر لیا۔ پاکستان کے پاس $6000 بلین کے معدنی اثاثے ہیں۔ پاکستان کی گیس پائپ لائن دنیا کی بڑی گیس پائپ لائنز میں سے ایک ہے۔ دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج واضح اور مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ بل کا مقصد پاکستان کے اثاثہ جات کو مجتمع کرنا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی نے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 اور پریس کاؤنسل آف پاکستان ترمیمی بل سمیت مجموعی طور پر 11 قانونی بلز کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیمرا بل کی حمایت پر تمام میڈیا ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کی طلال چودھری کو توہین عدالت میں ناحق 5 سالہ نااہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر مبارکباد۔ جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلیوں اور ہر طرح کے ظلم کو مجھ سمیت تمام ساتھیوں نے صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ناانصافی پر مبنی ان فیصلوں کی سزا پاکستان کو بھگتنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع دیا تو 2017 سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کی توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ٹرائل کورٹس پر سپروائزری دائرہ اختیار ہائی کورٹ کا ہی ہے۔ جسٹس یاحییٰ افریدی کے ریمارکس۔ سماعت 4 اگست تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق متفرق درخواستیں بھی خارج کر دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا 13 جولائی کو کچھی کینال سوئی حملے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد ناصر کے والد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر مملکت نے شہید کی وطن کے لیے خدمات، فرض سے لگن اور حب الوطنی کو سلام پیش کیا اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ شہید کے والد کی ضلع بھکر میں سرکاری اسکول کا نام سپاہی محمد ناصر شہید کے نام پر رکھنے کی خواہش کا اظہار۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس 534 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 48,764 پر بند ہوا۔ بازار حصص میں 2,11,485 سے زائد شیئرز کا ریکارڈ کاروبار۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں اور دوست ممالک کے اعلیٰ عہدیداران کے پاکستان کے دوروں اور ان کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اثر PSX پر پڑ رہا ہے، ماہرین کی رائے۔ پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں شروع۔ وطن عزیز کی محبت اور جذبہ آزادی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نیا پرومو جاری۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ PDM کے مطابق صبح پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال نارمل ہو رہی ہے۔ منگلا ڈیم 86% اور ترویلا ڈیم 88% پانی سے بھر چکے ہیں۔ شہریوں کو دریاؤں اور ندی نالوں کی کراسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ यू एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाले मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग की। कराची में PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स की तैयारी पाकिस्तान के करीबी बिरादराना ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। तुर्की के नायब सदर जुद्दत यल्माज ने मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स मंसूबों को पाकिस्तान तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में अहम संग मील करार दिया। तफसील बताएंगे आगा मसूद खालिद अपनी रिपोर्ट में। PNS तारिक पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 4 मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाजों की तैयारी के मंसूबे का चौथा और आखिरी बहरी जंगी जहाज है। PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में तुर्किया के नायब सदर जुद्दत यल्माज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर जुद्दत यल्माज के हमरा PNS तारिक को लॉन्च किया। – 2018 में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 4 मिल्जिम क्लास जंगी बहरी जहाजों की तामीर का मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत 2 जहाज तुर्किया जबकि 2 जहाज पाकिस्तान में तामीर किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फरोग दें। The bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique, and we share our perspective on regional and global issues. Today's joint venture project is another example of our commitment to strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. वजीर आज़म ने मिल्जिम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक की तैयारी में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स और कारकुनों को मुबारकबाद दी और 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया। तुर्किया के नायब सदर जुद्दत यल्माज ने लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई शोबे में ताउन मजीद गहरा हुआ है। उन्होंने दहशत गर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार देते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात की भरपूर हिमायत के अज़्म का इयादा किया। We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. Turkey and Pakistan, faced with various challenges such as cross-border terrorism, we should unite, we should together fight against terrorism and do everything to defeat them, to harm our security. तुर्किया के नायब वजीर दिफा डॉक्टर जमाल समी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 4 बहरी जहाजों की तामीर का मुश्तरका मंसूबा दिफाई शोबे में ताउन की उम्दा मिसाल है। National submarine project Milden, whose concept design phase has been completed. It will be one of our most important goals to ensure that together with the Turkish Navy, the Pakistan Navy will have its own national submarines. Pakistan Navy will become even stronger by this means and will give trust to friend and put fear into enemy's heart. पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने PNS तारिक की लॉन्चिंग पर इंजीनियर्स, माहिरीन और टेक्नीशियंस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे दो तरफा ताउन की उम्दा मिसाल हैं। Karachi shipyard is the only shipyard in Pakistan fulfilling the national obligations of indigenous shipbuilding and repairs. Upgradation of Karachi shipyard and successful completion of Miljam project would be a key towards achieving self-reliance in defense production. Ministry of Defense Production is also vigorously pursuing establishment of new shipyard at Gwadar, which will act as a catalyst for future economic growth. इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाक बहरिया के मिल्जिम क्लास बहरी जंगी जहाज बैक वक्त सतह आब, जेर आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत के हामिल हैं। PNS तारिक समंदरी ट्रायल के बाद बाज़ाब्ता पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکی کے نائب صدر جودت یلماز کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں پر محیط گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکی کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، غذائی تحفظ، سیاحت اور کانکنی کے شعبوں میں مزید تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ ترکی کے نائب صدر نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پیمرا بل کی حمایت کرنے پر تمام میڈیا ورکرز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر میڈیا کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ پیمرا امینڈمنٹ بل 2023 آج نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور آج ہم نے پیمرا کے اندر ایک تاریخی جو امینڈمنٹ بل ہے اس کو پاس کیا، جس سے جتنے میڈیا ورکرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے، ان کی جو منیمم سیلری ہے وہ وہی ہوگی جو منیمم سیلری ہے، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ سیویئر وائلیشن میں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو سیلری نہیں ملے گی تو گورنمنٹ ان کو بزنس نہیں دے گی۔ تمام میڈیا نے یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف ریگولیشن کے کانسیپٹ کے اوپر میرے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک قانون سازی کی ہے، جو کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پیمرا کے قانون میں شامل کیا گیا ہے، اور یہی وہ ایوولوشن ہے جو پبلک سروس میسج ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ان کے تعاون سے ہم نے سیکشنز پریمبل میں ایڈ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پبلک سروس میسج ہے اس کا دائرہ بھی وسیع کیا ہے۔ کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر اینول رپورٹ جو ہے چینلز وہ سبمٹ کرائیں گے کاؤنسل آف کمپلین کے اندر، کاؤنسل آف کمپلین کی اور اتھارٹی کے اندر میڈیا جو ہے ریپریزنٹیٹیوز ان کو اور جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو اس کے اندر نمائندگی دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ SRBC کے 108 کمر پر مشتمل عمارت شروع کی گئی ہے، اس میں سینما کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی تنخواہوں اور پینشنز کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ PTV اور SRBC رہیں گے تو باقی چینلز رہیں گے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آرٹسٹس اور صحافیوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے طلال چودھری اور دانیال عزیز کو نااہلی ختم ہونے پر مبارکباد دی اور کہا کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز نے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 3 دفعہ کے منتخب کردہ وزیر اعظم نواز شریف کو سازش کر کے ہٹایا گیا اور 2018 میں چیئرمین PTI کو مسلط کر کے ترقی کے سفر کو روکا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ میں شہباز شریف نے اتحادیوں سے مل کر ملک کو بحران سے نکالا۔ اور اب ملک بھر کے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے اچھی خبر۔ قومی اسمبلی نے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2023 اور پریس کاؤنسل آف پاکستان ترمیمی بل سمیت مجموعی طور پر 11 قانونی بلز کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل 2023 ایوان میں پیش کیا، جس کی ایوان نے شکوار منظوری دی۔ I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Amendment Bill 2023 be passed. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. پیمرا ترمیمی بل گزشتہ 1 سال کے دوران تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد تیار کیا گیا۔ بل کا بنیادی مقصد دیگر جمہوری ملکوں کی طرح صحافیوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانا اور پاکستان میں آزاد، ذمہ دار اور اخلاقی میڈیا ماحول کو فعال کرنا ہے۔ بل کی منظوری سے صحافیوں کو درپیش اہم دیرینہ مسائل اور معاملات حل ہو سکیں گے۔ بل میں چیئرمین پیمرا کے اختیارات کم کر کے یہ اختیارات پیمرا اتھارٹی اور شکایات کونسل کو دیے گئے ہیں، جن میں PFUJ اور PBA کو نمائندگی دی گئی ہے۔ بل کی منظوری سے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی یا تنخواہوں میں تاخیر جیسے بڑے مسئلے کا تدارک ہو سکے گا۔ ترمیمی بل میں پہلی بار مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی باقاعدہ تعریف شامل کی گئی ہے، جس سے ان کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل بھی ایوان میں پیش کیا، جس کی منظوری دی گئی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی جانب سے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 میں مزید ترمیم کے
بل کی بھی ایوان نے منظوری دی۔ وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے گیس چوری کی روک تھام اور وصولی ایکٹ 2016 میں ترمیم کا بل پیش کیا جس کی ایوان نے منظوری دی۔ دیگر منظور کیے گئے قانونی بلز میں اکثریت کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں میں نئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے قیام سے متعلق تھا، جنہیں مختلف ارکان اسمبلی نے ایوان میں پیش کیا۔ بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق اظہار خیال کے جواب میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، کسی ایسی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے جو ملک کی قومی سلامتی کے خلاف جائے۔ کیا ہم اپنے ملک میں یہ دہشت گردی قبول کر لیں؟ کیا باجوڑ جیسے واقعات کو ہم تسلیم کرتے رہیں؟ اس ایوان میں کھڑے ہو کر آپ اپنی قومی سلامتی کی بات کریں۔ سب سے زیادہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اگر ہم پاکستان کے خلاف بات کریں تو پھر یہ فورم نہیں ہے۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت شہادت عوان نے بتایا کہ 4 برسوں میں ایف آئی اے نے انسانی اسمگلرز کے خلاف 889 مقدمات درج کیے، 364 مقدمات میں سزائیں دی گئی اور 470 انسانی اسمگلر گرفتار ہوئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب جمعرات کی صبح 11 بجے ہوگا۔ ارسلان صدقی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ نے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل 2023 منظور کر لیا۔ یہ بل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں۔ پاکستان کے پاس $6000 بلین کے معدنی اثاثے ہیں۔ پاکستان کی گیس پائپ لائن دنیا کی بڑی گیس پائپ لائنز میں سے ایک ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج واضح اور مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ اس نوعیت کا قانون مصر اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ بل کا مقصد پاکستان کے اثاثہ جات کو مجتمع کرنا ہے۔ پاکستان کے اثاثے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہیں، اور پاکستان کو جس طرح انٹرنیشنل امیج میں ریڈیکیول کیا گیا فائنینشلی، وہ ہماری یعنی فیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا جو امیج ہے نا کہ پاکستان پتہ نہیں کیا بنانا ریپبلک بن گیا، اور پاکستان میں کیا خدا نہ خواستہ مالی مسائل ہیں اور اس کنٹری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دس مسٹ بی ربشڈ اینڈ دا اونلی وے از دیٹ وی گو ماڈرن وے، اینڈ اس کے لیے آپ کو اپنا ویلتھ ساورن ویلتھ فنڈ قائم کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پیپل آف پاکستان کا فنڈ ہے، یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، اور یہ 100% اونڈ بائی پیپل آف پاکستان۔ یہ صرف آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں ان لائن ود انٹرنیشنل۔ آپ کے دنیا میں آرڈیا ہے، آپ کے بے پناہ ساورن فنڈز ہیں، آئی کین کاؤنٹ مینی۔ لیٹسٹ جو آئے ہیں وہ ایجپٹ نے، جب اس کی پرابلم آئی ہے انہوں نے اپنے ایسٹس کو پار کیا ہے، اور انڈونیشیا نے کیا ہے۔ تو یہ ایک بل ہے نیشنل انٹرسٹ میں، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے جو ایسٹس ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ہمارے پاس اثاثے ہیں۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی چین کی 96ویں سالگرہ کی پروقار تقریب۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی چین کی 96ویں سالگرہ کی پروقار تقریب ہوئی ہے۔ چین اور پاکستان نے سی پیک کی 10ویں سالگرہ منائی۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی چین کی 96ویں سالگرہ کی تقریب ہوئی ہے۔ بالکل، اور اس تقریب کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی اس تقریب میں شریک تھے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی، اور چین اور پاکستان نے مل کر جو ہے یہ اس تقریب میں شرکت بھی کی، اور چین کے ڈیفنس اتاشی بھی اس تقریب میں موجود تھے، انہوں نے بھی شرکت کی، جبکہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چینی سفارت خانے کے جانب سے اس تقریب کے انعقاد پر شکریہ بھی ادا کیا گیا پاکستان کا، اور پاکستان اور چین کے درمیان جو سدا بہار دوستی ہے اس کا ایک مرتبہ پھر سے اس تقریب میں اعادہ کیا گیا ہے، اور سی پیک کی 10ویں سالگرہ بھی منائی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں، اور پاکستان چین دوستی کے حوالے سے یقیناً یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزید تقریب کا احوال کیا ہے جانیں گے ہم اپنے نمائندے سے۔ جی عاصم رضوان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا، تقریب ہوئی ہے۔ جی بالکل، جناب ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں آج پیپلز لبریشن آرمی چائنا جو ہے اس کی 96 سالگرہ جو ہے وہ فاؤنڈنگ اینیورسری جو ہے اس کی پروقار تقریب ہوئی، اور تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر تھے، اور چین کے جو ناظم الامور ہیں پاکستان میں، انہوں نے اس شاندار تقریب کا انعقاد کرنے پر، میزبانی کرنے پر جو ہے، جس کا انعقاد جو ہے وہ پیپلز لبریشن آرمی کی 96ویں سالگرہ پر کیا گیا ہے،
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया और इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीन के नाज़िम उल उमूर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ये तमाम मौसमों की आजमूदा है और तमाम मुश्किल हालात में जो है या बदलते हुए जो बैनुल-अक़वामी सिनेरियो थे, जो मंजरनामे थे, उसकी ये एक तौसीक शुदा उन हालात में भी हमारी पार्टनरशिप रही है। और उनका ये भी कहना था कि अभी कुछ अर्सा पहले चंद दिन पहले जो है वो पाकिस्तान और चीन ने सी पैक की जो 10वीं सालगिरह है उसका इनेकाद किया और सी पैक को जो है वो 10 साल हो चुके हैं। और इसी तरह गुज़श्ता चंद महीनों में जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और आर्मी चीफ का जो विजिट है चाइना का, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और चीन की जो अफवाज है, जो मिलिट्रीज हैं, इनके दरमियान जो कॉपरेशन है वो मज़ीद मजबूत होकर मज़ीद जो है वो फ़रोग़ पाएगा। इसके अलावा हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो ताल्लुक है वो दो भाइयों का ताल्लुक है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। और ये यकीनन एक पुरमसरत मौका है, एक बड़ा इवेंट है कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं जो सालगिरह है, 96 जो उनकी फाउंडिंग एनिवर्सरी है, उसके मौके के ऊपर एक पुरवकार तकरीब का जो है वो इनेकाद किया गया है। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस तकरीब के जो मेहमान खसूसी थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे और चीन के जो नाज़िम उल उमूर हैं उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस सालगिरह की पुरवकार तकरीब की मेज़बानी करने पर पाकिस्तान का। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और चीन की जो स्ट्रेटजिक कॉपरेशन जो है वो तमाम मौसमों का आजमूदा है और इसके अलावा बदलते आलमी मंजरनामे में और टेस्ट टाइम्स में भी ये कॉपरेशन जो है ये मज़ीद मजबूत हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने जो भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और चीन ने सी पैक की 10वीं सालगिरह का इनेकाद किया और उसको सेलिब्रेट किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और आर्मी चीफ के जो चीन के विजिट्स हैं उसका भी हवाला दिया। उनका ये भी कहना था कि मुस्तकबिल में दोनों अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना जो है, उनके दरमियान जो ताल्लुक है, जो उनके दरमियान ताउन है, वो उसको मज़ीद वसअत मिलेगी और वो मज़ीद मजबूत होगा। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि दोनों और रियासतों के दरमियान, तो दोनों मुल्कों की अवाम के दरमियान और दोनों मुल्कों की अफवाज के माबैन जो ताउन है और जो ताल्लुक है उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी हैं। और इस ताउन को और इस ताल्लुक को जो है, इस रिलेशनशिप को जो है वो अपनी नोयत में एक मुनफरिद और यूनिक है और उसको मज़ीद जो है वो आने वाले वक्त में वो मजबूत होगा। और जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनका जो उनसे जो नबर्द आज़मा होना है उसमें भी ये जो हमारा ताल्लुक है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। जी, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह आज GHQ में हुई। आसिम रिजवान इस तकरीब के हवाले से अपडेट कर रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और इस मौके पर खिताब करते हुए चीनी नाज़िम उल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब की मेज़बानी करने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। आसिम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पड़ोसी प्रोग्राम में अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को तौहीन अदालत में नाहक 5 साल नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर मुबारकबाद। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म को मैंने और मेरे साथियों ने तो सब्र इस्तिकामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफ़ी पर मबनी इन फैसलों की सज़ा पाकिस्तान ने भुगती। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफ़ी के इन फैसलों ने 2022 तक इस नहद तक पहुंचा दिया कि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरस गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एलामिया की सूरत में आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सानहा बाजोड़, खैबर मस्जिद और कोयटा में पोलियो वर्कर्स पर हमले
میں شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں اور جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع بے گناہ مسلمانوں، پولیس اہلکاروں اور مساجد پر حملہ کرنے والے کو مجرم سمجھتا ہے، اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مساجد کو شہید کرنے والے، بے گناہ سلامتی کے اداروں اور پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنانے والے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خوارج کا کام تھا۔ جس طرح مسلمانوں پر خوارج نے حملے کیے، یہ اسی طرح کے حملے ہیں۔ یہ پیغام پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور اکابرین جو ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ ساجد علی نقوی، پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا انوار الحق اور دیگر تمام اکابرین، 15,000 سے زائد علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کے اوپر شیخ الازہر نے اتفاق کیا ہے، اس کے اوپر امام حرم کعبہ نے دستخط کیے ہیں، اور جو باجوڑ کی ذمہ داری ہے وہ داعش نامی ایک تنظیم نے قبول کی ہے، جس کے اوپر علماء اسلام صرف پاکستان کے نہیں، افغانستان کے نہیں، پورے علماء اسلام پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ جو قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کی جو 9 دفعات ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ خودکش حملے پاکستان میں حرام ہیں۔ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کسی صورت جائز نہیں ہے، اور وہی ہم چاہتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ باجوڑ دھماکے کی پوری دنیا کے علماء نے مذمت کی ہے اور باجوڑ کے دلخراش واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام مساجد پر حملہ کرنے والوں کو مجرم سمجھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ مجھے محمد نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی، یہ ججوں کی جانب سے محمد نواز شریف سے میری وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہے جو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو چن چن کر نااہل کیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ کبھی عدالت کی توہین کی، نہ ایسا سوچا، مجھ سے سیاسی انتقام لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دباؤ ڈال کر پارٹی قیادت کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی، منصفوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ اگر ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہ کیے گئے تو الیکشن شفاف نہیں ہوں گے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں اپنے سیاسی قائد کے نظریے بیانیے پہ کھڑا تھا اور میں اس کی ہراول دستے کے طور پہ اس میں تھا، میں نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے میرے سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی، صرف کوشش نہیں کی، اپیل سننے سے ایک رات پہلے مجھے میسج بھجوایا۔ میں دوبارہ کہہ دوں، ثاقب نثار نے کہ اگر تم نے میری مرضی کا بیان نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف نہ دیا تو صبح تمہیں سزا کم نہیں ہوگی بلکہ سزا بڑھائی جائے گی۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشخانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ کہا کہ جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا تھا، ٹرائل کورٹس پر سپروائزری ادارہ اختیار ہائی کورٹ کا ہی ہے۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کرتے ہوئے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے کیس میں کل حتمی دلائل طلب کر لیے۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ دلائل نہ دینے کی صورت میں عدالت فیصلہ محفوظ کرے گی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت کی۔
चेयरमैन PTI ने इस्तखासा के इल्जामात के दिफा में टैक्स कंसल्टेंट मोहम्मद उस्मान अली, अख्तीर अहमद, नवीद फरीद और PTI के रऊफ हसन के नामों पर मुश्तमिल 4 प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त पेश की। बैरिस्टर गौहर ने अदालत से इस्तदा की कि तमाम गवाहान को पेश करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए कि यह केस झूठा बयान हल्फी देने का केस है, टैक्स मामलात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने चेयरमैन PTI के गवाहान की फहरिस्त मुस्तरद करते हुए फैसला दिया कि मुल्जिम के वकला गवाहान के केस से मुताल्लिका होने को अदालत में साबित नहीं कर सके। केस की समाअत कल फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन के केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI को 22 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में बेंच ने की। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI चेयरमैन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इस केस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। वकील PTI ने चेयरमैन PTI की ज़ाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दे दी। वकील PTI चेयरमैन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मेडिकल चेकअप के लिए हस्पताल जाना है। वो कई दिनों से रोज़ाना अदालतों में पेश हो रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज तो PTI चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद करना थी। उन्होंने इस्तफसार किया कि चेयरमैन PTI अगली समाअत पर खुद पेश होंगे, जिस पर PTI चेयरमैन के वकील ने कहा कि उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे कि वो अगली पेशी पर हाजिर हो जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI चेयरमैन की अगली पेशी पर हाजिरी लाजमी है, उन पर फर्द जुर्म आयद करेंगे और समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी। 6 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि कोई पसंद करे या ना करे, अदालत अपना काम जारी रखेगी। मुल्क में कानून के हवाले से फैसला अवाम करेगी। अदालत ने अपना काम ठीक किया या नहीं, ये तारीख पर छोड़ते हैं। अदालत को तनकीद की कोई परवाह नहीं। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में ज़ेर हिरासत 102 अफराद को फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कानून साजी के अमल में GHQ लीगल ब्रांच से मुशावरत की गई है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के लिए कानून साजी के अमल में 4 कैटेगरीज को मद्देनजर रखा जा रहा है। पहली कैटेगरी पाकिस्तान में गिरफ्तार गैर मुल्की अफराद हैं, दूसरी कैटेगरी दहशतगर्दों और तीसरी पाकिस्तान के आम शहरियों और चौथी कैटेगरी 9 मई के वाक़यात के हवाले से ज़ेर हिरासत 102 अफराद से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि आखिरी कैटेगरी में ज़ेर हिरासत अफराद को हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए कानून साजी की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गिरफ्तार अफराद के अहले खाना से मुलाकात समेत तमाम यकीन दहानियां करा चुके हैं। ज़ेर हिरासत अफराद को मर्जी का वकील करने और फौजी अदालतों को तफसीली वजूहात पर मबनी फैसला देने का कहा है। उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में ज़ेर हिरासत किसी मुल्ज़िम के साथ नारवा सलूक नहीं किया गया। ऐसी किसी भी इतला पर कसूर साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक तश्कील दी गई हैं, लेकिन वो आइन के आर्टिकल 175 के तहत नहीं हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी शहरी को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। फौज में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फौजी अदालतों का वजूद अलग बात है, लेकिन सिविलियंस के बुनियादी हुकूक के तनाजुर में इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा माल और FBR समेत मुतादिद इदारों में इंतजामी अफसरान फैसले करते हैं, जिनके खिलाफ अपीलें भी आला अफसरान ही सुनते हैं। मुकदमे की समाअत कल फिर होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 13 जुलाई को कच्ची केनाल सुई के हमले में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद नासिर के वालिद से टेलीफोन पर बात की। सदर मुमलिकत ने शहीद की वतन के लिए खिदमात, फर्ज से लगन और हुब्बुल वतनी को सलाम पेश किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहीद के वालिद ने जिला भक्कर में सरकारी स्कूल का नाम सिपाही मोहम्मद नासिर शहीद के नाम पर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। और नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 534 पॉइंट्स इजाफे के बाद 48,764 पर बंद हुआ। बाजार हिस्सेस में 2,11,485 से ज्यादा शेयर्स के रिकॉर्ड कारोबार हुआ। इन शेयर्स की मालियत 19 अरब 98 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद थी, जबकि कारोबारी हजम 55 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा रहा। स्टॉक मार्केट में 193 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 126 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 31 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में मजमूई कारोबार में 1.10% का इजाफा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा और इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे मुआशियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच।
मिर्ज़ा साहब, हर गुजरते हफ्ते के साथ मईशत के लिए एक अच्छी खबर आती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जो है वो तेजी का रुझान बरकरार रहा और ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में मजमूई कारोबार में 1.10% का इजाफा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये आशारिये तो मुस्बत हैं, तो मईशत के लिए अभी मजीद अच्छी खबरें भी आएंगी? जी, एक्चुअली IMF का एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ को ऑन बोर्ड लेके जनरल आसिम मुनीर को जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिस्पांस आया, दैट इज अमेजिंग, अनप्रेसिडेंटेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्होंने ग्रीन पाकिस्तान रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसमें यूएई की, कतर की, सऊदीया की हैवी इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन तक की आई है कि हम जमीनें यहाँ लेके और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, ग्रेन्स करेंगे और यहाँ से अपने मुल्क हम फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान सप्लाई करेगा गल्फ ममालिक को। इसी तरह फिर उन्होंने मिनरल समिट हुई थी, जिसमें उन्होंने मादनियात को जो बलूचिस्तान भरा हुआ है, जिसको जमीन की कोख से निकाला नहीं गया अभी तक, हमारे कोडेक में जो सोना और तांबा है उस तक को जो नई कंपनी अब जिससे मफाहमत हुई है, वो उसके बयानात आए हैं कि अब वो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर रही है, क्योंकि लीगल कार्रवाइयाँ जितनी थी वो मुकम्मल हुई हैं। ये सब चीजें इस तरफ की तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह बैरूनी सरमाकारी भी होगी, एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा और स्टॉक मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा। एक दिन में 246 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। अच्छा, यहाँ मैंने एक वर्किंग की है, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से अब तक 7,312 पॉइंट जो 17.6% हैं स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। इतना कभी स्टॉक मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड ये इजाफा हुआ है। उसके अलावा बाकी इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं। इसमें तिजारती खसारा में 38% कमी हुई है, करंट अकाउंट खसारा में 85% कमी हुई है, ज़र मुबादला का ज़खायर $14 अरब से बढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी खसारा भी कम हुआ है। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। बिल्कुल सही, खसारे में भी कमी हो रही है और हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है वो बरकरार है। अच्छा मिर्जा साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की, इसको आप जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी जब स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान नहीं होता तब तो बड़ी परेशान होती है। इस वक्त यकीनन ये खुशाइंद है उनके लिए। होल्ड ऑन। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हफ्ते के तीसरे रोज़ भी तेज़ी का रुझान है, उस हवाले से तफसील से बात कर रहे हैं। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इस हवाले से आपने तफसील से हमारे साथ बात की, प्रोग्राम में वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हुकूमत इस हवाले से मज़ीद इक़दाम भी कर रही है। बाज़ार हिस्स में जो है वो तेज़ी का रुझान है, मजमूई कारोबार 1.10% का इजाफा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ यौम आज़ादी के हवाले से अगर बात करें तो शायान शान तरीके से यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी हैं। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से एक नया प्रोमो भी जारी किया गया है जिसमें वतन अजीज और जज्बा आज़ादी की अहमियत को उजागर किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान का क़याम जहाँ मुसलमानाने बरे-सग़ीर की इज्तमाई जद्दोजहद का समर है, वहीं दो कौमी नज़रिए की हक़ानियत का भी मज़हर है। पाकिस्तान इस्लामी कौमियत के नज़रिए पर वजूद में आया। बाबा कौम ने तहरीक पाकिस्तान में इसको वाज़े अल्फाज में बयान कर दिया था। रिपोर्ट तैयार की है सुहेल जमाली ने। बर्रे सग़ीर पर मुस्लिम हुक्मरानी का अरसा तकरीबन 800 साल है। ये दौर बर्रे सग़ीर के तमाम लोगों और मज़ाहिब के लिए बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी की मिसाल था। ताहम 18वीं सदी में अंग्रेज़ी इक़्तिदार के ग़लबे और इसके खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तख्ता मश्क बनाया। सर सैयद अहमद खान के दो कौमी नज़रिए ने मुसलमानाने हिंद की फ़िक्री आबियारी की और इसकी अमली शक्ल आल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास 1930 में अल्लामा इक़बाल के खुतबा सदारत में पेश की गई। अगरचे कि इक़बाल से पहले भी बहुत सी मुस्लिम शख्सियात ने मुसलमानों की अलग रियासत का तस्वुर पेश किया था, लेकिन उसको कबूलियत आमा हासिल नहीं हो सकी। लेकिन अल्लाह ताला ने इक़बाल के तस्वुर रियासत को मकबूलियत अता फरमाई
اور یہ بات بر صغیر کے مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر آ گئی کہ اب پاکستان ان کو ایک علیحدہ ریاست درکار ہے اور پاکستان ان کے لیے ناگزیر ہے۔ انگریزی اقتدار میں 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی حکومتیں بنائیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوؤں کو اقتدار نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی ذہنیت، سیاست، تنگ نظری اور انتہا پسندی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ صوبائی قانون ساز مجلسوں اور تعلیمی اداروں میں دن کے آغاز پر بندے ماترم کے ترانے، گائے کے ذبیحے کی ممانعت، دوران اذان مساجد کے سامنے متعصب ہندوؤں کا ڈھول باجے بجانا، مسلمانوں پر ملازمتوں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع کی بندش اور انہیں کانگریس میں شامل کرنے کے لیے ملکگیر سطح پر تحریک نے مسلمانان ہند کے دل میں یہ یقین راسخ کر دیا کہ اب الگ وطن کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ 1930 میں مولانا محمد علی جوہر نے ایک تقریر میں کہا، گاندھی سے مخاطب ہو کر، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شدھی کی تحریک چل رہی ہے اور کس طرح شدھی کی تحریک کے تحت مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے، تو آپ اس سلسلے میں نوٹس کیوں نہیں لیتے، اس صورتحال کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ لیکن اس تقریر کے باوجود بھی گاندھی نے صورتحال کا نوٹس نہ لیا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کا جو پروگرام تھا وہ جاری رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بھی حصول پاکستان کے مقاصد کا ذکر کیا تو ان مقاصد میں ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام سر فہرست تھا جہاں قرآن و سنت کی فرما روائی ہو۔ انہوں نے متعدد بیانات اور اجتماعات میں کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطے کا مطالبہ بنیادی طور پر ایک ایسی سرزمین کے حصول کی کوشش ہے جہاں مسلمان اسلامی ضابطۂ حیات، اپنے تہذیبی ارتقاء، اپنی روایات اور اسلامی قانون کے مطابق حکمرانی کر سکیں۔ بابائے قوم اور مسلمانوں کی اجتماعی جدوجہد نے پاکستان کے قیام کو عملی شکل عطا کی۔ مملکت خداداد کی نظریاتی اساس کو مضبوط بنا کر ہی قومی اتحاد اور ملکی استحکام کے مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، بھارتی فوج کے ہاتھوں شری لنکا میں ویلویترائی قتل عام کو 34 سال مکمل ہو گئے۔ بھارت نے 1987 میں شری لنکا سے جبراً معاہدہ کر کے امن قائم کرنے کے نام پر 80,000 فوج جافنا میں تعینات کی۔ اس دوران بھارتی افواج کی طرف سے وسیع پیمانے پر قتل و غارت، لوٹ مار اور اجتماعی زیادتیوں کی بدولت تامل باغیوں سے بھی جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد 2 اگست 1989 کو تامل باغیوں کے حملے میں ویلویترائی میں 6 بھارتی فوج ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی افواج نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 200 گھروں، 50 سے زائد دکانوں اور 200 کے قریب ماہی گیر کشتیوں کو نذر آتش کر دیا۔ 2 دن جاری رہنے والے اس قتل عام کے دوران عورتوں اور بچوں سمیت 100 سے زائد قتل، جبکہ درجنوں کو تشدد کے ذریعے زخمی اور معذور کر دیا گیا۔ ویلویترائی قتل عام میں بھارتی افواج نے 30 سے زائد سری لنکن خواتین کو بھی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے سری لنکن عوام نے انڈین پیس کیپنگ فورس کا نام انڈین پیپل کلنگ فورس رکھ دیا۔ جارج فرنینڈس نے ویلویترائی قتل عام کو بھارت کا مائی لائی قرار دیا۔ 1991 میں راجیو گاندھی پر خودکش حملہ کرنے والے راجا رتنم نے بھی بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ویلویترائی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر مسرت صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینکس فار ہیونگ می۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم بھارت کی بات کریں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں، 5 اگست 2019 کو جس طرح سے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے جو قانون میں تبدیلی لائی گئی، اس کو آج غالباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے نہ عالمی سطح پر کوئی بات ہو رہی ہے۔ بھارت میں تو بات ہونی کی ہے، وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ معاملہ حل ہوتا نظر آتا ہے یا ہو سکتا ہے حل کسی طرح سے؟ دیکھیں، جب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے یونائٹڈ نیشن ہے، وہاں پہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ چیز پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بون آف کنٹینشن جو ہے وہ صرف کشمیر ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا، دونوں جو نیوکلیر پاورز ہیں وہ کسی طرح سے بھی سکون سے، اور اسپیشلی 2 کنٹریز اور دس ریجن جو ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں امن نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو اب جو جتنی بھی پاور جو ڈی سینٹرڈ گلوبلزم جو ہونا شروع ہو گیا ہے، جس میں صرف ایک پاور نہیں ہوگی، جس میں بہت ساری پاور جو ابھر کے آئیں گے، جس میں سے کچھ بلاکس ہوں گے، کچھ کنٹریز ہوں گی، تو وہ جب تک اس کو انڈیا کو پریشرائز نہیں کریں گے، وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان جنگ کی فیور میں کبھی بھی نہیں رہا، ہمیشہ سے امن کی بات کرتا ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہے کہ جتنے بھی کانفلکٹس ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے درمیان، ناٹ اونلی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وہ ٹیبل پہ ہی حل ہونے چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاورفل ہیں، جن کی سے ہے دنیا میں،
وہ اگر انڈیا کو پریشرائز کریں تو انڈیا کی تو کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے نا اور بات چیت نہ کرے. تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اور ڈپلومیسی کے تھرو یہ کیوں یہ بات چیت, یہ ڈپلومیٹک ٹولز, یہ ڈپلومیسی کیوں ہے, یہ اسٹیٹس کے درمیان کیوں اس طرح کی چیزیں؟ اسی لیے ہیں کہ کوئی اگر کانفلکٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اسٹیٹس اس کو مل بیٹھ کے حل کر سکیں, کیونکہ جنگوں سے تو امن نہیں آتا. آپ ہسٹری دیکھیں پیچھے, ورلڈ وار 1 دیکھ لیں, 2 دیکھ لیں, اس کے بعد جتنا بھی ہے پوری دنیا نے اسے سیکھا ہے. سیکھ نہیں رہا تو صرف انڈیا نہیں سیکھ رہا, انڈیا اور پاکستان کو سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے. تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے. بات چیت کے ذریعے سے مل بیٹھ کر اگر مسئلے کا حل نکالیں گے تو یقیناً یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بھارت کی جو ہر دھرمی ہے اس کے حوالے سے, کشمیر کی صورتحال سے آپ نے بات کی. ناظرین آگے بڑھیں گے, پروگرام میں کچھ بات کر لیں گے موسم کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا, جبکہ کشمیر, اسلام آباد, خطہ پوٹھوہار, شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی توقع ظاہر کی گئی ہے. ناظرین, صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال نارمل ہو رہی ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں سدنائی کے مقام پر 43,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے اور نچلے درجے کے سیلاب ہے. دریائے ستلج میں سلیمان کی کے مقام پر 63,000 کیوسک اور ہیڈ اسلام پر 58,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے اور دونوں مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. اور ناظرین, مونسون کی بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے باعث دریائے راوی اور دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. ہمارے نمائندے محمد اشرف اس وقت دریائے راوی پر جندرا کے مقام پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں. اشرف, بتائے گا دونوں دریاؤں میں اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد 71,120 کیوسک اور اخراج 50,120 کیوسک ہے. دریائے ستلج میں سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 71,137 کیوسک اور اخراج 66,000 کیوسک ہے. اور جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر پانی کا بہاؤ 50,000 کیوسک ہے. ضلع اکاڑا کے دونوں دریاؤں پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو 1122 کی جانب سے دریائے ستلج پر 8 اور دریائے راوی پر 3 مقامات پر ریسکیو پوسٹیں قائم کی گئی ہیں. دریائے ستلج پر 10 جبکہ دریائے راوی پر 4 کشتیوں کی مدد سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا جا رہا ہے. دریائے راوی اور ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت پورے ضلع میں دریاؤں میں الحمدللہ نارمل صورتحال ہے اور ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں دریائے ستلج اور راوی پہ موجود ہیں جو کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. دونوں دریاؤں پر اب تک 4,300 سے زائد افراد کو 135 مال مویشیوں سمیت سیلابی پانی سے متاثرہ مقامات سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. ریسکیو ٹیمیں بار وقت ادھر پہنچی ہیں, انہوں نے ہمیں اور ہمارے مال مویشی کو بار وقت محفوظ جگہ پر پہنچایا ہے. محکمہ صحت اور لائف سٹاک کی جانب سے بھی فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور دونوں دریاؤں کے حفاظتی پشتوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. شہری کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال یا سیلاب کے متعلق معلومات کے لیے 044 9200 287 پر رابطہ کر سکتے ہیں. محمد اشرف, پی ٹی وی نیوز. اشرف, آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. دریائے ستلج میں لودھرا کے مقام پر اس وقت 50,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے سیلابی پانی درجنوں بستیوں میں داخل ہو گیا ہے اور وسیع رقبے پر کاشت, دھان, کپاس اور مختلف فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. ہمارے نمائندے عبداللہ ڈاہا اس وقت لودھرا میں موجود ہیں, ان سے صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. عبداللہ, آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل, حالیہ بارشوں کے باعث بھارت کی جانب سے دوبارہ پانی چھوڑنے سے دریائے ستلج میں لودھرا کے مقام پر اس وقت 50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اور پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے, جس سے لودھرا اور کروڑ پکا کے متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستیاں زیر آب آ گئی ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر وسیع رقبے پر کاشت, دھان, کپاس اور تل کی فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں. ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب سے متاثرین کے لیے آپریشن جاری ہے. متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق اس وقت 600 سے زیادہ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. سیلاب ہے جی, سیلاب دے ساڈی مونگی سی نال مونگی ساڈی لڑ گئی سی, ساڈے جانوری کو لڑ گئے سی.
ਆਸ ਕੇ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। सैलाबी पानी रहायशी बस्तियों में दाखिल होने से मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों के एहलकार पानी में घिरे मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। लोधरा के 26 फ्लड रिलीफ कैंपों में रिहाइश और खुराक के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 4 मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके कश्तियाँ और वाफिर मिकदार में लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला डाहा, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, विभाग और सिंध हुकूमत की तरफ से बरसात और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का सिलसिला इस वक्त जारी है। ठट्ठा के गांव मोहम्मद रहीम अकीम और हाजी वाहिद दोनों शोरों में 12 घरों की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्जा हसन बेग से। जी हसन। जी, गुज़िश्ता साल होने वाली बरसात ने ठट्ठा में तबाही मचा दी थी। कोहिस्तानी इलाके, साहिली इलाके और ज़मीनी इलाके जितने भी थी, मैदानी इलाके तमाम के तमाम ज़ेर आब आ गए थे। 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ कैंपों और बंदों पर पनाह ली थी। उसके बाद हुकूमत की तरफ से उनके बहाली का अमल हुआ और हुकूमत ने ऐलान किया था कि उनको मरहलावार जो है वो घर बना के दिए जाएंगे, मरहलावार उनको कस्तें दी जाएंगी जिससे वो अपने घर बना सकेंगे। इस सिलसिले में पाक आर्मी के साथ उन्होंने सर्वे किया और जो घर मुंतखब हुए उनको उन्होंने जो है वो किस्तें देनी शुरू की और यहाँ जो है अभी जो है तकरीबन 2 किस्तें हैं जो है मिल चुकी हैं और 12 से ज़्यादा घर कंप्लीट हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 15 घर दिए गए थे, जिसमें से 12 घर बन चुके हैं। बाकी जो घर हैं वो उनके चेक तो मिले हैं, लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक उनके अकाउंट में शिफ्ट नहीं हुई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध रीहेबिलिट कर रही है। रिहेबिलिटेशन 15 से 1 महीने में शुरू हो जाएगी। सब लोगों को रिहेबिलिट करेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उनके घर वालों का कहना यह है कि ऐसे वक्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत ने हमारा साथ दिया। जब हम खुले तले आसमान तले बैठे थे, हम सख्त परेशान थे, हमारे बच्चे गर्मी और बरसात की शिद्दत से शदीद बीमार भी हो गए थे। इस मौके पे जो वफाकी और सूबाई हुकूमत ने किया है वो बहुत कुछ किया है और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे ही आखिरी किस्त आएगी तो हमारे घर कंप्लीट हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा हसन बेग अपडेट करने के लिए। नाजरीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।